اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو 70 صحابہ کو حضور مرنے سے، شہید ہونے سے بچا لیتے۔ انجینئر مرزا کا کہنا یہ ہے کہ اگر حضور اکرم علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو 70 صحابہ کو حضور شہید ہونے سے بچا لیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ پاکیزہ عقیدہ تھا، قرآن کا دیا ہوا عقیدہ، رسول کا دیا ہوا عقیدہ، اور سب یہ جانتے تھے کہ حضور علم غیب رکھتے ہیں۔ انجینئر مرزا یہ کہتا ہے کہ صحابہ نے اس ٹائم پر اللہ کو پکارا، لیکن سنو، صحابہ نے اس وقت حضور کو بھی پکارا تھا، یا رسول اللہ کہہ کر پکارا تھا، اور حضور کو اپنا ڈائریکٹ بھی سلام پہنچایا تھا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے علم غیب پر انگلی اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر حضور اکرم علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو پھر صحابہ کو کیوں نہیں بچائے سرکار۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کو علم غیب ضرور تھا 70 صحابہ کی شہادت کا، جس طرح علم غیب تھا امام حسین کی شہادت کا۔ نہ حضور نے امام حسین کو بچانے کے لیے دعا کی، نہ ان 70 صحابہ کو بچانے کی دعا کی۔ کیوں؟ حضور نے دیکھا کہ خدا کا منشا ہے ان کی شہادت ہونا، خاموش ہو گئے۔ نبی کی شان ہی یہی ہوتی ہے کہ سب جانتے ہوئے وہی بات کا خلاصہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں جس بات کا خلاصہ کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہو۔ جہاں اللہ نے چپ رہنے کو کہا وہاں چپ رہتے ہیں، اور جہاں کھول کر بیان کرنے کو کہا وہاں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تو جو عام بندے ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کبھی کبھی کچھ بتا دیتے ہیں، کبھی کبھی نہیں، سرکار ہمیشہ بتاتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، سلونی، سرکار مدینہ علیہ السلام نے منبر پاک پر کھڑے ہو کر فرمایا، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، آج ایک ایک چیز بتا دوں گا۔ اور حضور نے دنیا کے شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک کی ایک ایک بات دنیا کو بتا دی، صحابہ کرام کے ذریعے۔ صحابہ سامنے تھے، حضور بتلا رہے تھے، لوگ پوچھتے جا رہے تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور علم غیب نہیں رکھتے، بلکہ یہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا ہی اس لیے تھا کہ منافقین یہ سوال کر رہے تھے کہ یہ کیسے نبی ہیں، کہتے ہیں کہ علم غیب ہے لیکن ان کو نہیں معلوم کہ ہم خود منافق ان کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے منافقین کا پردہ بھی فاش کیا اور پھر اپنی شان علم غیب بھی دنیا کو بتائی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم علم غیب کے بارے میں خود انجینئر مرزا سے کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ حضور نے وہی کچھ بتایا جتنا اللہ نے ان کو بتایا تھا، تو تم خود بتا دو کہ اللہ نے نبی کو کتنا بتایا، تاکہ ہم ایک فیصلہ کر سکیں کہ اللہ کے رسول اتنا جانتے ہیں، اتنا اللہ نے نبی کو بتایا۔ میرا یقین ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ اور اس کی ساری آنے والی نسلیں قیامت تک اگر ہم دیکھ بھی لیں، وقت تو قیامت تک دیں گے ہی، لیکن یہ اور ان کے اچھے بھی حضور کا علم غیب کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ چلو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو ہی بتا دے، اللہ نے ہمارے نبی کو کتنا علم غیب عطا کیا تھا، وہ کتنا بتاتے تھے لوگوں کو۔ قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی ایک ایک بات اللہ نے اپنے حبیب کو بتائی، سب کچھ بتا دیا جو کچھ حضور نہیں جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایک ایک بات بتا دی، یہاں تک کہ شب معراج میں بلا کر خود اپنے آپ کو دکھا دیا، اور کیا خود خدا رسول سے چھپا سکے جبکہ خود کو دکھا دیا۔ سب سے بڑا غیب تو خدا کی ذات ہے، جب خدا نے خود اپنا غیب حضور کو دکھا دیا تو پھر دنیا کا کوئی غیب حضور سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، میرا حبیب غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کے علم غیب پر صحابہ کا بھی عقیدہ تھا، اس لیے وہ سلونی والی حدیث سن کر کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور نہیں جانتے، حضور تو جانتے ہیں۔ منافقین نہیں جانتے، منافقین کو بھی اللہ کے رسول نے اس منبر سلونی سے یہ اپنی شان بتا دی کہ میں جانتا ہوں، علم غیب رکھتا ہوں۔ اب انجینئر مرزا سے یہ سوال ہے کہ کیا حضور اکرم علیہ السلام کی یہ بخاری کی حدیث تمہارے نزدیک ضعیف ہے تو بخاری کی حدیث، اب اس کو ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے، یہ حسن بھی نہیں کہہ سکتے، یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا قرآن سے، حدیث سے، کہ حضور اکرم علیہ السلام علم غیب رکھتے ہیں۔ اسی لیے اہل سنت کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اکیلے میں قرآن مت پڑھو، تنہا قرآن مت پڑھو، کیونکہ قرآن جس طرح ہدایت دے سکتا ہے اس طرح گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے کثیر تعداد میں لوگ گمراہ ہوئے اور کثیر تعداد میں لوگ ہدایت پر آئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب قرآن کی یہ دونوں کیفیتیں دیکھی حضور نے کہ گمراہ بھی کر سکتا ہے، ہدایت بھی دے سکتا ہے، تو پھر کہیں میری امت گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت، میری اہل بیت، میرے گھرانے والے۔ جب تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔